کو یاد رکھیں اور مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی ہے، کوئی شخص جو اس بات کی ضمانت دے؟ ضمانت تو کیا دے گا، دبے لفظوں سے بھی کہہ سکے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی سارا دن چلے اور وہ اپنے بچے بچیوں کو نیک بھی رکھ سکے؟ کوئی ایک بتا دے مجھے کہ سارا دن ٹی وی بھی چلے، ماں باپ، آپ لوگ، آپ کی بیویاں، آپ لوگ بڑے ڈرامے بھی دیکھیں، فلمیں بھی آتی ہوں گی، فلمیں بھی دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کیا پروگرام آتے ہیں جو سن بیٹھتے ہیں۔ جو کچھ ٹی وی پہ آتا ہوگا میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ طویل مدتوں قبل کی خبر ہے کہ ٹی وی پہ کیا آتا تھا، اور زمانے کی رفتار کا اندازہ کر کے میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ ترقی کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ کبھی کبھار لوگوں سے سن بیٹھتے ہیں تو ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہوگا پرائیویٹ چینلز پر، پھر اس کے بعد ڈش ہے، پھر پوری دنیا، شرق تا غرب، امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ اور ایسٹ اور انڈیا، سارا کچھ آپ کے گھر سکرین پر ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کی پاکستان خود انڈیا اور باہر کی دنیا سے اور زیادہ پرائیویٹ چینل سب اس سے آگے ہیں، نیری تباہی ہے۔ تو کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے گھر میں یہ ٹی وی بھی چلیں، سارے پروگرام حسب منشا جب بھی ہوں چلیں، اور بچوں کو وہ حیا اور غیرت ایمانی اور نیکی پر بھی رکھ سکے، ان کی بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، ٹی وی بھی چلیں اور گھر میں حیا بھی رہے، ٹی وی بھی چلیں اور ایمان بھی سلامت رہے۔ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں روزگار کاروبار کے لیے، رات کو واپس آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے گھر میں ہوتا کیا ہے، ضمانت کیا دینی ہے کسی نے؟ تو جب ایسی فضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، فرمایا غاروں میں جا کر ایمان بچے گا، یعنی گھر کو ایسے ماحول سے جب تک پاک نہیں کر دو گے اور یہ سب شیطانی مراکز کو جب تک بند نہیں کر دو گے اور گھر کو اس کفر اور بے حیائی کی دنیا سے کاٹ کر ایک غار کی مانند نہیں کر دو گے، اس وقت تک تمہارا یا بچوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ آپ اگر اپنے اور اپنے بچوں کے، اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو میں 2+2=4 کی طرح کیٹاگوریکل کرتا ہوں، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو اس سے مختلف بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنی بربادی کو مول لیتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی چلیں سارے، جس انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور کہے گی جی گھر میں ایمان بھی رہے، بچوں میں دین بھی رہے، ادب بھی رہے، حیا بھی رہے، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی رہے، ناممکن، ای محالستو جنو۔ آپ کی اگر تربیت ہم مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو شاید آپ دعویٰ کر لیں، میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو گھر سے ٹی وی شیوی ہمارے گھر میں بند ہیں، کبھی نہیں چلتے۔ میری بات سمجھیں؟ یعنی بچوں کو اس سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سہولت اب جس انجام کو پہنچ گئی ہے دے کر ایمان نہیں بچا سکتے۔ میری بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جا کے سوچیں اور اپنی بیویوں سے بات کریں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ میاں بیوی اپنی آنکھوں کے تعیش کے لیے تو بیٹھ کے کھول لیں، جی ہم ذرا بچوں کو بھگا دیں اندر چلے جاؤ، خبردار یہاں نہ بیٹھو، بڑی بے حیائی ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں اور توقع کریں کہ بچے بچیاں پاک رہیں اس سے۔ یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے، یہ بچوں کو اور برباد کرنا ہے، بچے کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر بچوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو خود بچنا ہوگا، اپنی عیاشی ختم کرنی ہوگی، نگاہوں کی عیاشی۔ میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا، اور اس پر گھر جا کے سوچیں، اور اولی فرصت میں گھروں کے ماحول کو پاک کریں، گھروں کے ماحول کو پاک کریں، اور اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور کفر کے ماحول کو نکال کر عبادت کا،
اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو داخل کریں، کیسٹیں لے کے گھروں میں رکھیں، خطابات کی آڈیو کیسٹیں، ویڈیو کیسٹیں، ہاں ٹی وی رکھیں مگر ٹی وی کے چینل ختم کر کے وہاں اپنے دروس کی، درس تصوف کے، روحانیت کے، سیرت کے، درس قرآن، تعلیم اور دینی تعلیم کے کیسٹ لگائیں، ویڈیو لگائیں، سی ڈیز لگائیں، ڈی وی ڈیز لگائیں، تلاوت کی کیسٹیں لیں۔ قاری عبد الباسط ہیں، قاری صدیق منشاوی ہیں، اچھے اچھے خوبصورت پڑھنے والے قراء ہیں، گھر میں دھیمی آواز سے تلاوت کی آواز کو گونجاتے رہیں، آتے جاتے بچوں کے کانوں میں گھروں میں آواز پڑے، ہر وقت قرآن گونجے، نعت پاک گونجے، خوبصورت نعتیں رکھیں، خطاب رکھیں، بس گھر کو یہ ماحول دیں۔ اور جب تک آپ اس میں سٹینڈ نہیں لیں گے ایسے جڈو بنے رہیں گے۔ کیا جڈو تو سمجھتے ہیں نا، بنے ہوئے ہیں نا، یہ شوہران گرامی تو جڈو ہی ہوتے ہیں، یہ باہر روب راب ہوتا ہے آپ کا سارا، بس باہر روب دبدبا ہوتا ہے، گھر داخل ہوئے الا ماشاء اللہ جڈوان گرامی ہو گئے، گھر میں چلتا نہیں جی، بس بیویاں نہیں مانتی۔ حکمت سے، تحمل سے، بردباری سے بیٹھ کے بات کر کے اس کو سیٹل کریں اور باہر صورت انفورس کریں، نہیں تو آپ بھول جائیں اپنی اگلی بچوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ آگے دین اور ایمان کی راہ پہ چلیں گے، بھول جائیں۔ اور پاکستان کا معاشرہ یورپ سے زیادہ کفر کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، یہاں کفر اور بے حیائی بھی ہے، اوپر منافقت کا لبادہ ہے، وہاں نیرا کفر و کفر ہے، منافقت تو کوئی نہیں ہے، باہر تو صرف کفر ہے نا، بے حیائی ہے، منافقت تو کوئی نہیں، یہاں تو اوپر سے منافقت بھی ہے اور نیرا کفر ہے اندر سارا، یہاں دو رنگی ہے، باہر کفر کی دنیا میں ایک رنگ ہوتا ہے۔ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے تو اس پہ عمل کریں، سوچیں حکمت کے ساتھ، گھروں کو پاک کریں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں